اعظم کی نگاہ ولایت کا یہ عالم ہے کہ آسمان پیدا ہوتے ہی آسمان کا طلوع ہونے والا چاند اپنی ماں کی گود سے دیکھ لے. غوث اعظم کی نگاہ کا یہ عالم ہے, ان کے علم کا یہ عالم ہے کہ پیدا ہوتے ہی یہ جان لے کہ میں جس وقت پیدا ہوا ہوں یہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے. ارے جب غوث اعظم کی نگاہ اور علم کا یہ عالم ہے تو رسول پاک کے علم غیب کا اور نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا. جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر الدجا, تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحا, تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا. تم پہ کروڑوں درود, ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ تم پہ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. درود شریف پڑھ کے برکت سنائیے. لگ بھگ 1:45 بج رہے ہیں, اب آگے بولنے کی ہمت تو خوب ہے. انشاءاللہ صبح تک بول سکتا ہوں اور کھڑے کھڑے بول سکتا ہوں. یہ سب آپ کی دعائیں ہیں, لیکن آج کی گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں. اللہ پاک نے چاہا, غوث پاک کا کرم ہوا, غریب نواز کا فیضان رہا, تو پھر کبھی انشاءاللہ زندگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ملاقاتیں اس علاقے کے عاشقان رسول بھائیوں سے عرصہ قدیم سے ہو رہی ہیں, محبتیں ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو سلامت رکھے. اور میں اس چیز کا کوئی زیادہ خواہش مند بھی نہیں رہتا کہ مجھے ٹائم زیادہ ملے کم ملے, وہ اللہ سب جانتا ہے, یا پہلے ملے یا بعد میں ملے. میرے بھائی بیٹھے ہیں ادھر, قاری جناب خالد صاحب قبلہ, وہ سب جانتے ہیں بہت قریب سے. ادھر ہمارے عالم بعمل, جیسا نام ہے ویسا کام بھی ہے, مولانا عارف صاحب قبلہ, ویسی صورت بھی ہے ویسی سیرت بھی ہے. سبحان اللہ. عارف ہیں تو عارفانہ مزاج بھی ہے. میں زیادہ ملاقات میری ان سے نہیں ہے, لیکن میں جب بھی کوئی بات آتی ہے امام کی تعریف کرتا ہوں تو میرے دل کی بات ہے, میں کسی کی بھی تعریف کر سکتا ہوں جو میری سمجھ میں آئے. پھر ادھر ہیں تو یہ ویسے ہی خورشید ہیں ماشاء اللہ, اور پھر چاند میں یہ امامت کرتے ہیں, یعنی چاند بول میں تو ماشاء اللہ ادھر ڈبل فیضان ہے. نام ہے خورشید عالم, سورج سے نسبت ہے ان کو, اور چاند بول میں امامت کرتے ہیں ماشاء اللہ. تو سب ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. یہ ایک فقیر بھی آپ کے سامنے حاضر ہے, اور بہت لمبے عرصے سے آپ کے یہاں آپ کی خدمتوں میں حاضر ہوتا ہے, اور پروگرامز میں بہت کمی اب جانا ہوتا ہے, لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جانا بہت ضروری ہوتا ہے. ابھی تو آیا ادھر تو بڑی غم کی خبر سننے کو ملی. اس سے قبل ایک اور ادھر کے عاشق رسول کی یاد آتی تھی کبھی کبھی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر چلا گیا. اس عاشق رسول انیس بھائی کہتے تھے ہم سب لوگ, بڑا خوش مزاج انسان, بچوں کو روتا بلکتا چھوڑ کر چل دیا. اس کے بعد
آ جائے تو ایک اور عاشق رسول کے جانے کی خبر ملی، ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، بنایا رب نے جو کچھ بھی وہ ہے فنا کے لیے۔ جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتے رہو گے خاک کے سائے تلے۔ آئی ہوا لائی فضا لے چلی چلے، نہ اپنی مرضی آئے تھے نہ اپنی مرضی چلے۔ اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے اور جب چاہتا ہے اپنی مرضی سے بلا لیتا ہے۔ اس علاقے کے ایک مشہور عاشق رسول حاجی فاروق صاحب بیکانیری، ان کے شہزادے ایک بڑے سب کے محبوب تھے یہاں کے رہنے والوں کے۔ مجھے بڑی فکر ہوئی، میں پہلے آ کے ان سے ملا، مجھے خبر ملی تو کہ ایک عاشق رسول طاہر حسین جو بڑا اخلاق مند انسان تھا، 22 سال کی عمر تھی اور اللہ نے اس کو بلا لیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ پنجتن پاک کے صدقے غوث اعظم کی محفل سجی ہے، غوث اعظم کی کرامات کے طفیل اس مرحوم کی مغفرت فرمائے، دونوں مرحوموں کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی ہم سب کے رشتہ دار عزیز چلے گئے وہ تمام عاشقان رسول کی اللہ مغفرت فرمائے۔ انیس بھائی کے رشتہ داروں اور ان کے بچوں اور طاہر حسین کے والدین اور بھائیوں اور عزیزوں دوستوں کو سب کو صبر عطا فرمائے اور مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ دکھ تو ہوتا ہی ہے، مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کا یہی فیصلہ ہے، مومن مومن کا آئینہ ہے، مومن مومن کا بھائی ہے۔ تو جس کے سینے میں ایمان ہوتا ہے اسے سب کا دکھ بھی ہوتا ہے، سب کی خوشی بھی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آپ کی خوشی ہے اور کی نہیں ہے، اپنی بھی خوشی ہوتی ہے تو تمہاری بھی خوشی ہوتی ہے، اور جب تکلیف ہوتی ہے تو سب کی ہوتی ہے۔ یہ دل دکھانے کے قابل تھوڑی ہوتا ہے کہ سینے سے نکال کے دکھایا جائے۔ اللہ نے جس کو آنکھ عطا کی ہے وہ دل تک دیکھ لیتا ہے، لیکن آنکھ سب کے پاس نہیں ہوتی ہے، آنکھیں ہوتی ہیں۔ اہل دل سب نہیں ہوتے، دل سب کے پاس ہوتے ہیں۔ اہل نظر سب نہیں ہوتے، نظر سب کے پاس ہوتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے۔ اے عاشقان رسول کیسے پہنچتی ہے؟ قدم قدم پہ
خدا کی مدد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے۔ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے اور درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، اور یہ آسماں بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ مشاہدی صاحب نے بڑا شاندار کلام پڑھا، اور جب پڑھتے ہیں شانداری پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ کلام تو سبھی اچھا پڑھتے ہیں لیکن انداز بڑا پیارا ماشاءاللہ۔ سب نے اپنی اپنی جگہ بہترین اپنے اظہار خیال سے آپ کو نوازا، اپنے دل کی گہرائیوں سے۔ اور پیچھے سے سبحان اللہ بہت زور سے بول رہے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ بھی بولیں تو بہتر ہو کہ قدم قدم پہ خدا کی مدد پہنچتی ہے، درود سے میرے دل کو رسد پہنچتی ہے، اور یہ آسماں بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، یہ آسماں بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا جہاں تک آپ کے قدموں کی حد پہنچتی ہے۔ یہ آسماں بھی، ہاشم صاحب، یہ آسماں بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ بہت بلند ہے یہ، لیکن کیا ہے، معراج کی رات سب نیچے ہی تھے سارے ہی۔ معراج کی رات میں رحمت کی برسات میں یہ سارے آسمان میرے آقا کے قدموں کے نیچے ہی تھے، تو یہ آسمان بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا، یہ آسمان بھی وہاں تک پہنچ نہیں سکتا جہاں تک آپ کے قدموں کی حد پہنچتی ہے، جہاں تک آپ کے قدموں کی حد پہنچتی ہے۔ وقت تو وہ آ گیا کہ اب آنکھیں بند اور منہ کھلنے کا وقت ہو گیا، وقت کے حساب سے، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا، آدھی رات لگا گزر ہی چکی ہوگی۔ مگر میں کوشش کروں گا کہ آنکھیں بھی کھلی رہیں گی اور منہ بھی کھلا رہے گا، کیونکہ میرے بھائیوں نے جنہوں نے بالخصوص مدعو کیا، اور یہ خادم آپ کا حاضر آیا، ان کا کچھ خواہش تھی کہ آپ کچھ تھوڑا بولیں، یا باتیں، ٹائم ہی نہیں ملتا آپ کو، تو میں کوشش کروں گا کہ آخری وقت میں ٹائم ملا، کوئی بات نہیں ہے، مگر ہم کوئی دنیا کی گلی میں تھوڑی بیٹھے ہیں، ابھی تو جنت کی گلیوں میں بیٹھے ہیں، یہاں کچھ محسوس نہیں ہوتا، یہ تو مدینے کی گلی ہے، جہاں بیٹھے ہیں ابھی یہ جنت کی گلی ہے، یہ جنت کا ٹھوڑا ہے، ہمیں دیکھے نہیں دیکھے یہ آنکھوں کی بات ہے، فرشتے آئے ہوئے ہیں، رحمت کے فرشتے اپنے رحمت والے پروں سے اس کو ڈھانپے ہوئے ہیں، وہ بھی سن رہے ہیں، اور جب تک نہیں جائیں گے، جب تک آپ اور ہم نہیں جائیں گے، اور جائیں گے تو کہاں جائیں گے، یہ فرشتے جب تک گھر سونے کے لیے نہیں جائیں گے، یہ فرشتے اس رب کی بارگاہ میں جائیں گے جو یہاں آئے ہوئے ہیں، یہ فرشتے جب وہاں پہنچیں گے، رب سب جانتا ہے پھر بھی پوچھے گا، یہ فرشتے جو یہاں ہیں جب یہ رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے، اور اب سب کچھ جانتے ہوئے بھی پوچھے گا، کہاں سے آئے ہو، کہاں گئے تھے، کیا دیکھا، کیا سنا، فرشتے عرض کریں گے مولا گھوم رہے تھے، کہیں تیرا اور تیرے محبوبین کا ذکر کرنے والے اور سننے والے مل جائیں، گھومتے 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 جب ہم یہ سوڈالہ کی گلیوں میں آئے، حسن پورہ کے قریب سے گزرے، ہم نے دیکھا عاشقان رسول ایک تخت سجائے ہوئے ہیں، کرسیاں لگائے ہوئے ہیں، تیرے محبوب کے ذکر میں گنگنائے ہوئے ہیں، جو سب کے سب
مدینے شریف سے لو لگائے ہوئے ہیں، وہ سب کے سب تیرا ذکر، تیرے محبوب کا ذکر اپنے دل میں بسائے ہوئے ہیں۔ مولا ہم وہیں ٹھہر گئے، ہم وہیں تھے مولا، ہم نے انہی کے پاس قیام کر لیا، ہم وہیں ٹھہرے۔ کون تھا؟ کیا سب نمازی تھے؟ کچھ پھر لگتا تھے، کچھ اٹھوانے والے تھے، کچھ نیکوکار تھے، کچھ گناہگار تھے، سبھی رنگ کے تھے۔ اور تیرے بندے ہی نہیں، سائڈ میں پردے میں رہ کر تیرا ذکر، تیرے محبوب کا ذکر، غوث اعظم کا ذکر، غریب نواز کا ذکر تیری بندیاں بھی سن رہی تھی، بندے بھی سن رہے ہیں، بندیاں بھی سن رہی ہیں۔ اے اللہ ہم وہاں سے آئے، اللہ سب جانتا ہے، تو اللہ کی رحمت مسکرائے گی اور ان فرشتوں سے کہے گی، فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ مولا کس بات کے گواہ، کس بات کے ہو؟ گواہ ہو جاؤ۔ جب یہ فرشتے جائیں گے ان سے مولا کہے گا گواہ ہو جاؤ۔ خوش نصیب ہو، اس محفل میں بیٹھے ہو، جشن غوث اعظم کے نام پر جو سجائی گئی ہے اس میں بیٹھے ہو، بہت خوش نصیب ہو۔ یہ فرشتے جو آئے ہیں یہ جائیں گے، رب کہے گا گواہ ہو جاؤ۔ کس بات کے گواہ ہو جائیں؟ اس بات کے گواہ ہو جاؤ جتنے بھی عاشقان رسول، غوث اعظم کے دیوانے، خواجہ غریب نواز کے مستانے اس محفل میں بیٹھے تھے، اس رب نے سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غوث الورا کانفرنس، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ فرشتے کہیں گے مولا، مولا اس محفل میں تو بڑے بڑے گناہگار بھی تھے، بڑے بڑے بدکار بھی تھے، بڑے بڑے گناہگار بھی تھے، کیا سب کو بخش دیا؟ ہاں ہاں، سب کو بخش دیا۔ کیوں بخش دیا؟ فرشتوں، اس امت کے گناہوں کو دیکھو یا محبوب پاک کی محبت کو دیکھو۔ اپنے محبوب کی محبت میں سجانے والے محفل پاک کی سجانے والے عاشقان رسول کو اس محفل کے صدقے میں نے بخش دیا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ خوش نصیب ہو نا، ہو خوش نصیب نہیں؟ اگر بات پسند آ گئی رکھو، یہ بیٹھنا قیامت کے دن بہت کام آئے گا، لیکن عاشقان رسول ہو نا تو جاننا پڑے گا رسول پاک کی سیرت کیسی ہے، سونا کیسا ہے، جاگنا کیسا ہے، چلنا کیسا ہے، اٹھنا کیسا ہے، بیٹھنا کیسا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیسا کیا جاتا ہے، گلی والوں سے کیسے پیار سے ملا جاتا ہے، غریبوں کو کیسے سینے سے لگایا جاتا ہے، بیواؤں اور یتیموں اور مظلوموں اور بے سہاروں کا کیسے سہارا بنا جاتا ہے، یہ جاننا پڑے گا۔ پھر دیکھنا منزلیں یہاں بھی آسان ہوں گی، وہاں بھی آسان ہوں گی۔ ہمارے عزیز قاری قرآن، عالم دین، حافظ قرآن جناب خالد رضا صاحب قبلہ نے کہا تھا کہ سب پڑھتے نا تو آپ بھی پڑھیے، تو ہم نے کہا تو نہیں، دل میں کہا تھا، ہم تو اس وقت سے پڑھتے ہیں جب قاعدہ بغدادی بھی نہیں پڑھا تھا۔ ابھی کوئی مہمان آنے والے تھے تو
ان کو آنے میں وقت گزرا، قریب 1.5 گھنٹے کا وقت تھا. میں یہاں سے جب ایک پروگرام سے گیا تو 1.5 گھنٹہ باقی تھا. پھر حضور کا کرم ہوا. 1.5 گھنٹے میں کیا کرے گا، انتظار تو کرنا ہی ہے. کچھ لکھ تو یہ لکھا تھا. حضور کا کرم ہوا. آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو شاید آپ کو بہت خوشی محسوس ہوگی کہ آپ کا خادم پڑھتا تو ہے، لکھتا بھی ہے. تھوڑا سا ایک کو بڑھائیے گا بھائی، ذرا سا درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. زباں پر جہاں کا نام آ گیا ہے، زباں پر جہاں کا نام آ گیا ہے، زباں پر جہاں کا نام آ گیا ہے، زباں پر جہاں کا نام آ گیا ہے. دلوں سے درود و سلام گیا ہے، دلوں سے درود و سلام آ گیا ہے، سلام آ گیا ہے. اور پکار کر دیکھیے، پکار کر کے انہیں دیکھیے قرینے سے، پکار کر انہیں دیکھیے قرینے سے. حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. پکار کر تو انہیں دیکھیے قرینے سے، پکار کر تو انہیں دیکھیے قرینے سے. حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. اور نبی کی عظمت کے واسطے تو ہم اپنی جان بھی فدا کریں گے. نبی کی عظمت کے واسطے تو ہم اپنی جان بھی فدا کریں گے. قدم ہمارے جو ڈگمگائے مدد رسول خدا کریں گے. اور جو ان سے دنیا میں جل رہے ہیں وہ حشر میں بھی جلا کریں گے. جو ان سے دنیا میں جل رہے ہیں وہ حشر میں بھی جلا کریں گے. اور نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر ہم اہل سنت بھی نبی کے ہاتھوں سے آب کوثر ہم اہل سنت پیا کریں گے. تو لبوں پر جہاں کا نام آ گیا ہے، دلوں سے درود و سلام آ گیا ہے، سلام آ گیا ہے. پکارا ہے جب بھی جہاں ان کو دل سے، پکارا ہے جب بھی جہاں ان کو دل سے، مدینے سے فوراً انعام آ گیا ہے، انعام آ گیا ہے. پکارا ہے جب بھی جہاں ان کو دل سے، مدینے سے فوراً انعام آ گیا ہے. ابھی یہ پوری ٹیم گئی تھی مدینے شریف. ہمارے عزیز بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے امام صاحب بیٹھے ہیں، کئی لوگ ہیں، ہمارے عارف صاحب ہیں. لیکن ہم جانے کے قابل تھوڑی تھے. کیوں پہنچ گئے؟ اس لیے پہنچ گئے. کہاں تھا میں قابل کہ اس در پہ آتا، کہاں تھا میں قابل کہ اس در پہ آتا. بلایا ہے تو نے غلام آ گیا ہے، غلام آ گیا ہے، غلام آ گیا ہے. سبھی انبیاء کی عظمت کی خاطر، مسجد اقصی میں معراج کی رات میں سبھی انبیاء کی عظمت کی خاطر کھڑے ہو کے بولے امام آ گیا ہے، امام آ گیا ہے. سبھی انبیاء کی عظمت کی خاطر کھڑے ہو کے بولے امام آ گیا ہے،
امام آ گیا ہے، امام آ گیا ہے، ہوا لرزہ طاری ایوان کفر میں، ہوا لرزہ طاری ایوان کفر میں، کہ جب جگ میں ماہ تمام آ گیا ہے، تمام آ گیا ہے۔ ہوئے دور غم سب ملی لاکھوں خوشی، ہوئے دور غم سب ملی لاکھوں خوشیاں، ملی لاکھوں خوشیاں، ہوئے دور غم سب ملی لاکھوں خوشیاں، ملی لاکھوں خوشیاں، جسے ان کی الفت کا جام آ گیا ہے، جسے ان کی الفت کا جام آ گیا ہے، جسے ان کی الفت کا جام آ گیا ہے، جسے ان کی الفت کا جام آ گیا ہے۔ دائی حلیمہ بڑی خوش نصیب ہے، اور وہ ہاتھ کتنے خوش نصیب ہیں جس میں رسول دو عالم کو لگے، اور وہ گود کتنی پیاری ہے جس گود میں امام الانبیاء آ گئے، اور گھر کتنا خوبصورت ہے جس میں حضور تشریف لے گئے۔ تو مبارک ہو تجھ کو اے دائی حلیمہ، 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 تیرے گھر میں خیر الانام آ گیا ہے، تیرے گھر میں خیر الانام آ گیا ہے، یہ جی چاہتا ان کی آنکھوں کو چوموں، عمرہ کر کے آئے نا، آپ لوگ نہیں گئے تو جی کیا چاہتا ہے؟ میرا تو یہ جی چاہتا ہے، یہ جی چاہتا ان کی آنکھوں کو چوموں، 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 جو رہ کر وہاں صبح و شام آ گیا ہے، جو رہ کر وہاں صبح و شام آ گیا ہے، جو رہ کر وہاں صبح و شام آ گیا ہے، سدرا پہ جا کر جبریل بولے، بلانے بھی خود ہی آئے تھے اور بول بھی خود ہی رہے ہیں، ادھر جانا نہیں ہے اس طرف، وہ سدرا پہ جا کر کے جبریل بولے، وہ سدرا پہ جا کر کے جبریل بولے، وہ سدرا پہ جا کر کہ جبریل بولے، ہاں جبریل بولے کیا ہمارا تو بس یہ مقام آ گیا ہے، ہمارا بس یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم، ہمارا تو بس یہ مقام آ گیا ہے۔ اچھا، یہ جو دوبارہ جو عمرہ کر کے آئے پھر جانا چاہتے ہیں کیا؟ پھر جانا چاہتے ہو؟ جا کے کیا کہو گے؟ یہ کہنا جو ہم کہہ رہے ہیں، یہی آرزو ہے کہ جا کر کہوں میں، 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 ہاں جا کر کہوں میں کیا یہ پھر سے تمہارا غلام آ گیا ہے، یہ پھر سے
تمہارا غلام آ گیا ہے، یہی آرزو ہے کہ جا کر کہوں میں یہ پھر سے تمہارا غلام آ گیا ہے۔ سبھی آفت و رنج و غم سے بچانے، آخری شعر ہے یہ اسی خاکسار کا لکھا ہوا جو سنا رہا آپ کو۔ کبھی کبھی لکھ لیتا ہوں، حضور کا کرم ہوتا ہے تو ڈائری میں بھی لکھی ہوئی بہت سارے کلام ہیں، لیکن کبھی مہلت نہیں مل رہی ہے کہ آپ سب تک پیش کر سکوں۔ دعا کرو اللہ وہ وقت لائے کہ پوری کتاب چھپ کے آپ کے پاس آ جائے۔ یہ کہ آخری شعر ہے اس کا کہ سبھی آفت و رنج و غم سے بچانے، 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 نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے۔ سبھی آفت و رنج و غم سے بچانے، نبی کا وسیلہ ہی کام آ گیا ہے، ہاں کام آ گیا ہے۔ اب مدینے جاؤں گا تو کہوں گا کیا؟ یہ صدقات لینے حسین و حسن کے، یہ صدقات لینے حسین و حسن کے، یہ صدقات لینے حسین و حسن کے، حسین و حسن کے، یہ صدقات لینے حسین و حسن کے، یہ صدقات لینے حسین و حسن کے، یہ عرفان تیرا غلام آ گیا ہے، عرفان تیرا غلام آ گیا ہے۔ بتا کس چیز کی تو نے کمی دیکھی مدینے میں؟ سے ہلدانی سے مہمان آ رہے تھے، ابھی قریب 8-10 دن ہو گئے، تو رات زیادہ گزر گئی، قریب 12 بجے تک تو میں انتظار کرتا رہا۔ اجمیر شریف جا رہے تھے، میرے عزیز تھے، پیارے تھے، تو 12 بجے رات میں انتظار کرتا رہا، مہمان آئے تو پریشان نہ ہو۔ تو اس کے بعد پھر اب جاگے گا کیسے، نیند بھی آ رہی تھی، وضو کر کے پھر اپنے سے رات نکلنا شروع کی۔ وہ یہ تھی پوری تو اب نہیں سناؤں گا، کچھ اشعار سنا دیتا ہوں کہ بتا کس چیز کی تو نے کمی دیکھی مدینے میں، بتا کس چیز کی تو نے کمی دیکھی مدینے میں، بتا کس چیز کی تو نے کمی دیکھی مدینے میں، ارے خدا کی ساری نعمت یوں ہی لٹتی ہے مدینے میں، خدا کی ساری نعمت یوں ہی لٹتی ہے مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں، پڑھیے مدینے، مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں، فرشتے لکھ رہے ہیں، پڑھو مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں، وہ پکارا جب بھی مدینے میں، رسول پاک نے جھولی بھری اور بھر کے فرمایا، رسول پاک نے جھولی بھری اور بھر کے فرمایا، کوئی بھی آئے جھولی سب کی بھرتی ہے مدینے، کوئی بھی آئے جھولی سب کی بھرتی ہے مدینے میں، قسم اللہ کی مزدہ شفاعت مل گیا اس کو،
قسم اللہ کی مزدہ شفاعت مل گیا اس کو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری زیارت کی, اور جس نے میری زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی, وہ بخشش کے حقدار ہو گئے سب. تو قسم اللہ کی مزدہ شفاعت مل گیا اس کو. قسم اللہ کی مزدہ شفاعت مل گیا اس کو کہ جو بھی ان کا روزہ دیکھ لیتا ہے مدینے میں, کہ جو بھی ان کا روزہ دیکھ لیتا ہے مدینے میں, مدینے میں, مدینے میں, مدینے میں. بہت ایک اشعار بہت سارے ہیں لیکن آخری شعر سنیے پھر مقطع سنیے, صرف اس کو خو کرتے ہیں. جشن غوث اعظم سجیے تو افضل چلتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ذرا زور سے سبحان اللہ. ماشاءاللہ اگر علماء پیچھے سے سہارا لگائیں تو پھر تو کشتی کنارے سے بھی آگے نکل جائے. صوفی زمین پر کشتی دوڑ سکتی ہے, شرط یہ کہ علماء اہل سنت سہارا لگانے والے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ علماء اہل سنت خالی دوڑی ہیں, ان کے سینوں میں اللہ کا قرآن ہے, کوئی کمزور نہیں ہے, بہت طاقتور ہیں. ان کے سینوں میں خدا کا قرآن ہے, ان کے سینوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سجی ہوئی رکھی ہیں. ارے ان کے سینوں میں محبت ہے, اہل بیت ہے, ان کے سینوں میں عشق غوث اعظم ہے, ان کے سینوں میں عشق غریب نواز ہے. کسی کے ہاتھ میں سرکار غریب نواز کا ہاتھ ہے اور کسی کے ہاتھ میں غوث پاک کا ہاتھ ہے, اور ان کے ہاتھ میں یہ مت دیکھو میں کیسا ہوں, یہ دیکھو میرے ہاتھ میں کس کا ہاتھ ہے. نسبت دیکھو, نسبت میں جیسا بھی ہوں ویسا ہوں, لیکن نسبت دیکھو تار کہاں سے جڑے ہیں. یہ جو کمکمے جھلملا رہے ہیں, یہ جو روشنی ہو رہی ہے, یہ جو مائک بول رہا ہے, اس کی خود کی پاور نہیں ہے, ان تاروں کی بھی نہیں ہے, اس کا کنیکشن چمبل سے ہے. چمبل کی نکلی ہوئی روشنی یہاں روشن کر رہی ہے, اور مدینے سے نکلی ہوئی روشنی پورے جہان کو روشن کر رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان یا رسول اللہ. چلنا ادھر ہی ہے جدھر جانے کے لیے تم سے بات ہوئی ہے, پہنچنا وہیں ہے انشاءاللہ. بغداد شریف وہیں جائیں گے انشاءاللہ, وہیں لے کر چلیں گے انشاءاللہ. اگر جسم نہیں جا سکا تو کوئی بات نہیں ہے, روح تصور میں ضرور پہنچ جائے گی انشاءاللہ, کیونکہ یہ روحانیت ہمارے پاس ہے, ہمارے ہاتھوں میں دامن غوث اعظم ہے. سبحان اللہ. میں قادری ہوں, شکر ہے رب قدیر کا. سبحان اللہ. میں قادری ہوں, شکر ہے رب قدیر کا. بغداد والے حضرت پیران پیر. بغداد والے حضرت پیران پیر کا, پیران
پیر کا، ہاتھوں میں میرے ہاتھ ہے پیران پیر کا، پیران پیر کا۔ یہ 11ویں شریف کس کی ہے؟ پیران پیر کی تو ہے، غوث اعظم کی ہے۔ اور ان کا کمال کیا ہے؟ دیوانے بن کے دیکھو، کبھی کشتی پھنس جائے تو پکار کے دیکھنا، کشتی کہیں بھی ہو، سمندر کی موجیں کچھ بھی کہہ رہی ہوں کہ ڈبو دوں گی ڈبو دوں گی، اور آپ نے کہہ دیا یا غوث المدد، میرے غوث پاک 11 والے پیر پیران پیر دستگیر بغداد میں رہیں گے، ان کی کرامت والا دست ولایت تمہارے قریب ہوگا، کشتی کو سہارا لگائیں گے، کنارے پہنچا دیں گے۔ یہ شان ہے غوث اعظم کی۔ کیا وہ شعر ایک اور سننا چاہ رہے تھے؟ خالد صاحب کا فرمان تھا کہ شعر اور کچھ ناز شریف کا، خیر درود شریف پڑھ کے سنائیے، درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ فرمائشیں بہت رہتی ہیں، وہ پرانے کلام سب ذہن میں رہتے بھی نہیں، ایک شعر تو پڑھی دوں گا، کم سے کم فرمائش پوری کرنے کے لیے مطلع ہی پڑھ دوں گا۔ مدینے میں مدینے میں مدینے میں مدینے میں، سبحان اللہ۔ زمیں تا عرش کل عالم پہ ان کا سکہ چلتا ہے۔ خالد صاحب توجہ، زمیں تا عرش کل عالم پہ ان کا سکہ چلتا ہے، زمیں تا عرش کل عالم پہ ان کا سکہ چلتا ہے، ان کی راجدھانی ہے فقط مومن کے سینے میں، ان کی راجدھانی ہے فقط مومن کے سینے میں۔ اور چلو عرفان کو صوفہ جا کے صدقات لے لینا، چلو عرفان کو صوفہ جا کے صدقات لے لینا، چلو عرفان غوث و خواجہ کے صدقات لے لینا، انہی کے صدقے تخت و تاج بٹتا ہے مدینے، انہی کے صدقے تخت و تاج بٹتا ہے مدینے میں۔ مورے انگنا میں آ جاؤ سرکار غوث اعظم، مورے انگنا میں آ جاؤ سرکار غوث اعظم، مورے انگنا میں آ جاؤ سرکار غوث اعظم، مورے انگنا میں آ جاؤ، مورے انگنا میں آ جاؤ سرکار غوث اعظم۔ میں دل کی نظر سے کر لوں، یہ دل کی نظر سے کر لیں، ہم سب دل کی نظر سے کر لیں دیدار غوث اعظم، میں دل کی دیدار غوث اعظم، مورے انگنا میں آ جاؤ سرکار غوث اعظم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اے عاشقو، یہاں پر ہمارے تمہارے لیے خاص سبق ہے۔ یہاں یہ نہیں کہا جا رہا اے انسانوں تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اے بندو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہاں پر ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، اور ایمان والے وہی ہیں جن کے سینے میں عشق رسول کا چراغ روشن ہے،
ایمان والے وہی ہیں جو غوث و خواجہ کے چاہنے والے ہیں، اہل بیت کے مت والے ہیں، یہی تو ایمان والے ہیں، اور انہی سے کہا جا رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بہت بڑا نقطہ ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ ان سے نہیں کہا جا رہا کہ ایمانوں سے کہ تم ساتھ ہو جاؤ۔ جو بھاگ رہے ہیں، کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، دوڑ بھی لگا رہے ہیں، نہیں، ایمان والوں تم مجھ سے تو ڈرو، رب کہہ رہا ہے۔ اور جو میرے سچے بندے ہیں، یہ میرا غوث ہے، یہ خواجہ اجمیری ہے، یہ نظام الدین محبوب الہی ہے، یہ صابر کلیری ہے، یہ ابو علی شاہ قلندر ہے، یہ شمس الدین ترک پانی پتی ہے، یہ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی ہے، یہ حافظ شاہ جمال اللہ ہے، یہ عبداللہ بغدادی ہے، یہ مولوی جمال الدین ہے، یہ فخر الدین ہے، یہ ضیاء الدین ہے، یہ وارث ہے، یہ دیوا کا وارث ہے، یہ وارث ہے، اور یہ مخدوم کی چھوچا ہے، یہ شمس مانیرہ ہے، یہ فاضل بریلوی ہے، یہ دیکھو تاج الفہول بدائیوں نہیں ہے، شاہ ولایت بدائیوں نہیں ہے، اعلیٰ حضرت تاج الفہول بدائیوں نہیں ہے، علامہ عبد القادر بدائیوں نہیں ہے، اور یہ سمندر پہ حکومت کرنے والا میرا علی ہے، جسے تم حاجی علی کہتے ہو، یہ، اور تم بھی ایمان والے ہو اور یہ بھی ایمان والے ہیں، لیکن سنو تم ان کی طرح نہیں، نہ تھے نہ ہو سکتے ہو، کیوں؟ ان سب کے ہاتھ میں دامن غریب نواز ہے، اور غریب نواز کے ہاتھ میں دامن غوث پاک ہے، اور غوث پاک کے ہاتھ میں دامن امام حسین ہے، حسنین کریمین ہے، اور ان کے ہاتھ میں دامن علی المرتضیٰ حیدر کرار ہے، اور ان کے ہاتھ میں دامن رسول اعظم ہے، اور ان کے ہاتھ پر رب کہتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب کا ہاتھ میرا ہاتھ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ارے مطلب کیا ہوا؟ کیا سمجھے آپ نے دامن صابر کلیری کا تھاما، آپ نے دامن حضور غریب نواز کا تھاما، آپ نے دامن مولانا ضیاء الدین کا تھاما، داتا مانیشا کا تھاما، آپ نے دامن میرے سرکار جھاڑو شاہ بابا کا تھام لیا، آپ نے دامن آدم شاہ بابا کا تھاما، آپ نے دامن صوفی حمید الدین ناگوری کا تھاما، فخر الدین علی احمد کا تھاما، شامر شریف والوں کا پکڑ لیا، بریلی شریف والوں کا پکڑ لیا، پانی پر شریف والوں کا پکڑ لیا، سرہن شریف والوں کا پکڑ لیا، بلائیوں شریف والوں کا پکڑ لیا، وارث پاک دیوا شریف والوں کا پکڑ لیا، آپ نے مہرہ شریف والوں کا پکڑ لیا۔ کسی ولی کا دامن پکڑا، لیکن ہونا چاہیے ولی، خالی کپڑوں کا نہیں۔ کپڑے سب بازار میں بکتے ہیں، آج کل کپڑوں کے بنے بنائے بہت آ رہے ہیں۔ دیکھو سینے میں کس کا، حضور کا کتنا عشق ہے، سنتوں پر کتنا عمل کرتا ہے، آقا کا کیسا دیوانہ ہے،
فرائض کی کیسی پابندی کرتا ہے، مستحبات کی کیسی پابندی کرتا ہے، سنن کی کیسی پابندی کرتا ہے، واجبات کو کیسے ادا کرتا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیسے ادا کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق کیسے ادا کرتا ہے، بھائی بہنوں کے حقوق کیسے ادا کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیسے ادا کرتا ہے، یتیموں سے کیسے پیار کرتا ہے، بیواؤں کے سر پہ کیسے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، یتیموں کے سر پہ کیسے تشویش شفقت رکھتا ہے، یہ دیکھو اور دیکھ کر دامن تھام لو۔ جس کا دامن تھامو گے، جدھر سے پکڑو گے، دامن سب کے ہاتھ میں، جس کا بھی آ گیا، فاضل بریلوی کا پکڑ لو، شمس ماہرہ کا پکڑ لو، وارث پاک کا پکڑ لو۔ ارے دامن پکڑنے کا مطلب کیا یہ سمجھ رکھا ہے کہ ان کی چادر تھام لو جا کے، ان کی جالی پکڑ لو جا کے، ان کی تاریخ پڑھو، ان کی سوانح حیات پڑھو، ان کا سونا دیکھو، ان کا جاگنا دیکھو۔ جیسے وہ سوتے ہیں ویسے تم سو، جیسے وہ جاگتے ہیں ایسے تم جاگو، جیسے وہ چلتے ہیں ایسے تم غلام بن کے چلو، جیسے وہ غریبوں کی امداد کرتے ہیں ایسے تم امداد کرو، جیسے وہ غریبوں کی فریاد سنتے ہیں ایسے تم فریاد سنو، جیسے وہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں ایسے تم ہاتھ پھیرو، جیسے وہ پڑوس کی کوئی بیوہ ہو گئی اس کا خیال رکھتے ہیں ایسے تم خیال رکھو، جیسے وہ اپنے ماں باپ کی عمر والوں کی ماں باپ جیسی عزت کرتے ہیں ایسے تم عزت کرو۔ تو یہ کیا ایسے چلو گے، جب ایسے چلو گے تو یہ رستہ مہریرہ سے بریلی بدایوں ہوتا ہوا تمہیں اجمیر شریف لے جائے گا، اور اجمیر شریف پہنچو گے تو سامنے بغداد نظر آئے گا، اور بغداد جب نظر آئے گا تو وہاں سے کربلا کا میدان نظر آئے گا، اور کربلا کے میدان سے نجف اشرف نظر آئے گا، اور نجف اشرف سے سامنے مدینہ نظر آئے گا، اور مدینہ پہنچ جاؤ گے تو خدا نظر آئے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے تو ساتھ ہونے کا مطلب یہ دیکھو نماز کیسے پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو، 5 وقتہ کیسے پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو، تہجد کیسے پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو، کم سوتے ہیں تم بھی کم سو، کم کھاتے ہیں آپ بھی کم کھاؤ، کم بولتے ہیں آپ بھی کم بولو، کسی کو تکلیف نہیں دیتے آپ بھی تکلیف مت دو۔ جب یہ سب باتیں آئیں گی تو صرف یہ لباس روشن نہیں ہوں گے جو بازاروں میں دکھتے ہیں، ہماری ماں بہنیں وہ چمکیلے پہنتی ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے لباس پہن لینا، جبے خرید لینا یا سلوا لینا یا پہن لینا، ان کا روشن کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، روشن تو قلب ہونا چاہیے۔ عشق احمد کا دیا دل میں جلانا چاہیے، دل میں جلانا چاہیے، عشق احمد کا دیا دل میں جلانا چاہیے، اور بارگاہ رب میں تب سر کو جھکانا چاہیے، سر کو جھکانا چاہیے۔ پہلے دل روشن کرو، کپڑے روشن کرنے کی ضرورت نہیں، کپڑے پاک ہونے چاہیے، پیمن لگے ہوئے کوئی بات نہیں، اللہ کو بہت پسند ہے پیمندار کپڑے، کپڑے پرانے ہیں کوئی دقت نہیں، دھلے ہوئے پاک صاف ہونے چاہیے۔ کل ہمارے بزرگوں نے اسلاف نے پیمندار کپڑے پہن کر اللہ کو راضی کر لیا، آج شاندار لباس پہن کر بھی راضی نہیں کر پا رہے۔ غوث اعظم کہ 11ویں منانے والوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری اسلامی رشتے کی پردہ نشین ماؤں بہنوں، اب سنو غوث اعظم کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ آپ نے 11ویں شریف کی نسبت سے محفل سجائی ہے تو ذرا سنیے یہ غوث اعظم کہاں پیدا ہوئے، ان کے والد کا مقام کیا ہے، ان کی والدہ کا مقام کیا ہے، یہ ایسی ہستیاں کہاں پیدا ہوتی ہیں، یہ جانو بھی تو پتہ تو چلنا چاہیے۔ حضور غوث پاک پیران پیر دستگیر، روشن ضمیر، پیروں کے پیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، دیر لاسانی، شاہ الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
کہ والد گرامی کا نام کیا ہے؟ بتائیے. حضرت موسیٰ جنگی دوست. کیا ہے؟ بولو. غوث پاک کے باپ کا نام کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کیا نام ہے؟ حضرت موسیٰ جنگی دوست. یہ کہاں رہتے تھے؟ جیلان شریف میں. یہ جیلان کا ہے، ایران میں. آپ کی امی جان کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ. غوث پاک کی امی کا نام کیا ہے؟ جن کی 11ویں منا رہے ان کی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ. کربلا والوں کی ماں کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ. کربلا والوں کی دادی کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ. علی شیر خدا کی ماں کا نام حضرت فاطمہ. حضرت امام حسن حسین کی امی جان کا نام حضرت فاطمہ. غوث پاک کی ماں کا نام حضرت فاطمہ. اور آج جب ہمارے یہاں کوئی بچی آ جائے تو حضرت خالد صاحب، ہاں بچی ہوئی ہے تو اچھا سا نام بتاؤ. عارف صاحب قبلہ کہاں گئے؟ ہاں بولو بھائی. کوئی بچی ہوئی ہے تو اچھا سا نام بتاؤ. وہ خورشید عالم صاحب آپ تو ویسی سورج ہو، آپ بتاؤ اچھا سا نام چمکدار، جیسا آپ چمکدار ہیں. تو خورشید صاحب کہیں گے سرکار کی نسبت سے نام رکھ لو حضرت فاطمہ. کنیز فاطمہ رکھو، کنیز فاطمہ رکھو. عارف صاحب سے پوچھیں گے تو عارف صاحب کہیں گے آپ حضرت زینب کی نسبت سے کنیز زینب رکھ لو. جب خالد صاحب سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے کنیز سکینہ رکھ لو. تو یہ کہیں گے یہ تو بڑے پرانے ہیں، کوئی نیا بتاؤ. کوئی چنکی لاؤ، کوئی پنکی لاؤ، کوئی ٹنکی لاؤ، کوئی ڈھنکی لاؤ. یہ پنکی چنکی ڈھنکی کچھ کام آنے والی نہیں ہے. ارے ناموں کی برکت ملتی ہے یاد رکھنا. اس دنیا میں جب تک رہیں گی اس نام کی نسبت سے روشن رہیں گی، اور قبر میں جب جائیں گی تو قبر روشن ہوگی، اور میدان محشر میں جائیں گی تو پکارا جائے گا جو میرے محبوب کے نام کی نسبت سے جس بندی نے نام فاطمہ رکھا تھا آ جاؤ. قیامت تک یہ نام کام ہے. تو نام کنیز فاطمہ، نام غلام مصطفیٰ، نام غلام علی، نام غلام حسین، نام غلام غوث، نام غلام معین الدین، نام غلام صادق، نام غلام فخر الدین، نام غلام نظام الدین، نام غلام قطب الدین، نام غلام شمس الدین. ایسے نام رکھو جو یہاں بھی چمکتے رہے وہاں بھی چمکتے رہے. سرکار غوث پاک کی امی جان کا نام فاطمہ، غوث پاک کی ابا جان کا نام حضرت موسیٰ جنگی دوست. جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. ذرا ایک بار سبحان اللہ کہیے دور سے، سب چل کر کہیے سبحان اللہ. سرکار غوث پاک کے ابو جان آل رسول ہیں، مہکتے پھول ہیں، تقوی دار ہیں، پرہیزگار ہیں، نوافل روزوں پر روزے رکھنے والے ہیں، راتوں کو جاگنے والے ہیں. اس کے باوجود توجہ آپ سب کی، آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آج اس مجلس سے. ایک پیغام اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو بھی دینا چاہتا ہوں، بھائیوں کو اور بزرگوں کو بھی دینا چاہتا ہوں، بچوں کو بھی دینا چاہتا ہوں. اگر آپ اپنے بچے نیک بنانا چاہتے ہیں، عاشق رسول بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تمہیں کام کیا کرنا ہوگا؟ ذرا توجہ. غوث پاک کے والد گرامی کا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ جنگی دوست. کیا ہے؟ بولیے. پیران پیر دستگیر کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت موسیٰ جنگی دوست. آپ نے پرہیزگاری، تقوی داری، روزہ داری، نماز کی پابندیاں، یہ سب کچھ کرتے ہوئے
بستی چھوڑ دی, جنگلوں میں چلے گئے, بستی اچھی نہیں لگ رہی ہے, یہ محلات یہ بلڈنگیں اچھی نہیں لگ رہی ہیں, کیونکہ خدا کی محبت کا چراغ مکمل سینے میں روشن ہو چکا ہے, عشق رسول کی شمع سینے میں مکمل جگمگانے لگی ہے. اب یہ دنیا کی شمع کچھ نہیں لگتی. میں نے ابھی کہا تھا چمبل سے ناتا ٹوٹ جائے سارے چراغ بجھ جائیں گے, چمبل سے ناتا ٹوٹ جائے یہ سارے چراغ بجھ جائیں گے. یہ بجلی چمبل سے آ رہی ہے, کرنٹ جس سے کمکمے روشن ہے, اور مدینے سے ناتا ٹوٹ جائے تو سارے چراغ ان کے گل ہو جائیں گے. اور آپ دیکھتے نہیں ہو, کبھی چلا کبھی چلی, کبھی بھوپال کبھی دلی, اس کے بعد بھی چمک نہیں رہتی. چمک کہاں چلی جاتی ہے؟ ڈھونڈا پتا چلا اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں, ادھر سے رشتہ کنیکشن ٹوٹ گیا ہے, جہاں سے نور آتا ہے, جہاں سے روشنی آتی ہے, وہاں سے ان کا کنیکشن. اس لیے تمام عاشقان رسول, تمام کلمہ پڑھنے والوں کو محبت کا پیغام دیتا ہوں. جو بھی میری بات سن رہے ہوں بھائی اور بہنیں, اس محبت میں کسی کی یہ دلیل اور دعویٰ نہیں ہے کہ میں ہی حقدار ہوں. ہر کلمہ پڑھنے والا حقدار ہے. کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کا حق ادا کرو, محبت کی ہے تو محبت کا حق ادا کرو, ایمان لائے ہو تو ایمان کا حق ادا کرو. غوث پاک کے والد محترم جنگل میں چلے گئے. اب جنگل میں جا کر روزے پہ روزے, پانی سے سحری, پانی سے افطار, دن گزرتے گئے. ایک دن کیا ہوا, ایک شیر کہہ کر آ گیا, مشہور واقعہ, لیکن تمہیں اس سے کچھ درس دینا ہے. آپ کہتے ہو محنت بہت کرتا ہوں, بچے بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں, بہت اچھا کمانے کی کوشش کرتا ہوں, بلڈنگ بھی بن گئی, بچے پھر بھی صحیح نہیں ہو رہے. ارے غور کرنا, اس میں کمی کہاں ہے؟ کسی کا کوئی دانا تو نہیں آ گیا, پڑوسی کا کوئی دانا تو نہیں آ گیا, کسی حساب میں کمی تو نہیں رہ گئی, کسی کے 2 روپے تیرے حساب میں تو نہیں مل گئے. پاک رکھ اپنی غذا کو. غوث پاک کے والد گرامی نے دریا سے ایک سیب بہتا ہوا اٹھا لیا, کھا لیا, اللہ کا نام لے کر اس کو کھا لیا. کئی دن کی بھوک ہے, توجہ بھائی, ادھر مت دیکھو, تھوڑا ادھر بچوں, ادھر. ایک سیب تھا, جوانوں تمہارے لیے سبق ہے. ایک سیب مفتی صاحب سے پوچھا, دریا میں بیٹھا ہوا آ رہا تھا, اٹھایا اور کھا لیا, کیا جائز ہے ناجائز ہے؟ مفتی صاحب کہیں گے جائز ہے, دریا میں بہتا رہا تھا, کسی کا تھا ہی نہیں. لیکن یہ غوث پاک کے والد گرامی ہیں, یہ کربلا والوں کی اولاد ہیں. اللہ کا نام لے کر روزے پر روزے تھے, بھوک پر بھوک تھی, کھا تو لیا. خیال آیا کل قیامت کے دن سیب والے نے پکڑ لیا تو کیا ہوگا, کیا جواب دیا جائے گا؟ اگر اس سیب والا آ گیا, اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا, اے میرے مولا اس نے میرا سیب کھا لیا تھا, وہاں کیا دیا جائے گا؟ غوث اعظم کے والد گرامی دریا کے کنارے کنارے چل دیے. دیکھا آگے جا کر کچھ منزل پہ چلے, سیب کا باغ ہے, اس کی ٹہنیاں دریا کی طرف جھکی ہیں. اللہ کے ولی جان لیا یہی وہ درخت ہے, یہی وہ باغ ہے جس کا سیب بہتا ہوا گیا تھا, میں نے کھا لیا. اب تلاش کیا گیا, اس باغ کا مالک کون؟ اس باغ کے مالک حضرت عبداللہ سومانی ہیں, جو ہونے والے غوث پاک کے نانا جان ہیں, پیروں کے پیر کے نانا جان ہیں, دستگیر کے نانا جان ہیں, عبد القادر جیلانی کے نانا جان ہیں. بلایا, حضور خطا ہو گئی, کیا ہوا؟ حضور ایک سیب بہتا جا رہا تھا, اٹھا لیا, بھوکا تھا کئی دن سے, کھا لیا. آپ نے غور کی, پھر حضور کھا تو لیا, کل قیامت کے دن آپ نے پکڑ لیا تو میں کیا جواب دوں گا؟ حضور معافی چاہتا ہوں, معافی کے لیے آیا ہوں. آپ نے غور کی, روز بچے آتے ہیں محلے کے, پتھر مارتے ہیں, جھاڑتے ہیں, کھاتے ہیں, چل دیتے ہیں, کوئی معافی مانگنے نہیں آیا آج تک. یہ کون آ گیا؟ یہ آنے والا آیا نہیں, بھیجا گیا ہے. آیا نہیں ہے, بھیجا گیا ہے کہ اچھا معافی ملے گی, تاب کرو, باغ کے تمام درختوں کو پانی لگاؤ, جب کچھ وقت گزر جائے گا پھر ملاقات کریں گے. ایک لمبے ٹائم کے بعد
پھر آتے ہیں کہے موسیٰ جنگی دوست کسی درخت کے میٹھے پھل توڑ کر لاؤ تاکہ ہم تناول فرمائیں. کہا حضور مجھے پتا نہیں آپ کے باغ میں کس کے میٹھے ہیں کس کے کھٹے ہیں. کہا کیوں اتنے دن سے دیکھ کھایا نہیں. ارے حضور کیسے کھا لیتا, ایک سیب بہتا ہوا کھایا تھا, ابھی تو اسی کی معافی نہیں دی ہے, اور کھا لیتا تو پھر کیا حال ہوتا. جان لیا یہ اپنے وقت کا قلندر ہے, اللہ کا پیارا ہے, اللہ کا محبوب ہے. کہا معافی ابھی نہیں ملے گی, توجہ. ایک بچی ہے ہمارے گھر میں, ایک بچی ہے جس کے جو پیروں سے لنگی, پیروں سے لنگڑی, ہاتھوں سے لنگی, آنکھوں سے دیکھتا نہیں, کانوں سے سنتی نہیں, زبان سے بولتی نہیں. معافی چاہنا ہے اس سیب کی تو اس سے نکاح کرنا پڑے گا. ایک سیب کی بات ہے, اور ہم غور کریں کیا کیا کھا کے بیٹھے ہیں, اور کبھی رات کو احساس بھی نہیں کرتے کہ معافی مانگنا پڑوسی سے نہیں مانگنا ہے. دل بدست آور کے حج اکبر از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر. کسی مومن کا دل خوش کر دینا اکبری حج کے برابر ہے. پوچھا گیا مولانا رومی سے, حضور جب مومن کا دل خوش کر دینا اکبری حج کے برابر ہے, دل کی قیمت کتنی ہے ان مومنوں کے؟ کہا از ہزارہ کعبہ یک دل بہتر. ایک مومن کا دل ہزاروں کعبوں سے بڑھ کر ہے. تو ہم نے کس کے دل دکھائے ہیں؟ بات پوری کرنے کے لیے جلدی کوشش کر رہا ہوں. مجھے ٹائم آپ نے بعد میں دیا تو بعد میں سننا ہی پڑے گا. ذرا زور سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ سب جانتے ہو, میرا خدا سب جانتا ہے, میرے آقا سب جانتے ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے جب بلایا تھوڑا سنیے نہیں. ذرا زور سے سبحان اللہ. ایک سیب کی بات ہے, اس کے لیے مہینوں باغ کو پانی لگایا گیا. اب شرط یہ آ گئی کہ ابھی بھی معاف نہیں کریں گے. ایک بچی ہے ہمارے گھر میں جو ٹانگوں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے لنجی ہے, آنکھوں سے دیکھتا نہیں ہے, کانوں سے سنتی نہیں ہے, زبان سے بولتی نہیں ہے, اس سے نکاح کرنا ہوگا تب معاف کروں گا. بات کتنی ہے ایک سیب کی. آج کے کسی جوان سے کہا ارے کیا کرتے جناب, ابھی موہانہ منڈی جاؤں گا پوری پیٹی لا کے دے دوں اور معاف کرو نہیں کرو میں چلا, یہی ہوگا نا آج کے وقت میں. لیکن یہ تھوڑی ہے, وہ اولاد رسول ہے, خاتون جنت کے باغ کے پھول ہیں, علی المرتضیٰ کے لاڈلے ہیں, فاطمہ زہرا کے دلارے ہیں. وہاں سے نور کی ندیاں بہنے والی ہیں. تو وہاں ایسا ہو کیسے سکتا ہے کہ حضور مجھے منظور ہے. سنیے کیا کہا, حضور مجھے منظور ہے. نکاح ہو گیا. کس کا نکاح ہوا؟ کس کا؟ غوث پاک کی امی جان, پیران پیر دستگیر کی امی جان, غوث پاک کے ابو جان. یہ نکاح ہوا. یہ ہے کون دونوں؟ یہ مدینہ شریف سے نور کی نہریں نکلی. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے بھی نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ, بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا ڈال صدقہ. یہ نور کی نہریں ہیں جو مدینے سے چلی. ایک حسنی نور ہے, ایک حسینی نہر ہے, ایک حسنی نہر ہے. یہ نور کی نہریں بہتی بہتی کربلا شریف پہنچی. کربلا شریف سے جیلان شریف آ گئی. اب یہ جو حضرت فاطمہ ہیں, غوث پاک کی امی جان, یہ حسینی ہیں. اور یہ جو حضرت موسیٰ جنگی دوست ہیں یہ حسنی ہیں. غوث پاک والدہ کی طرف سے حسینی, والد کی طرف سے حسنی. جہاں اس نور کی دونوں نہروں کا ملن ہو گیا وہی غوث اعظم کا جنم. یہ نور کی نہریں مل گئی, غوث اعظم آ گئے. غوث اعظم جلوہ گر ہو گئے. آپ جلدی سے تھوڑا آگے بڑھ رہا ہوں کچھ کرامات کی طرف. غوث پاک پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جب مدرسے میں گئے بسم اللہ شریف کی رسم کے لیے 18 پارے ایک ہی وقت میں 18 بنا کسی کے پڑھائے 18 سپارے بسم اللہ شریف کی رسم کے بعد پڑھ کر آنے والے کو سنا دیے. آنے والا سوچ رہا ہے پڑھنے کے لیے بیٹھے تھے کہ پڑھانے کے لیے بیٹھے ہو؟ سنانے کے لیے بیٹھے ہو کہ سننے کے لیے بیٹھے ہو؟ 18 پڑھ دیے تو اور بھی پڑھ دیجیے. میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں ذرا توجہ سے. غوث پاک نے فرمایا اس وقت اتنا ہی پڑھوں گا کیونکہ ابھی اتنا ہی یاد ہے. کہا شہزادے یہ تو میں نے جان لیا اتنا یاد ہے مگر یہ اتنا یاد ہو کہاں سے گیا؟ اس عمر میں تو لوگوں کو ناک صاف کرنی بچوں کو تمیز نہیں ہوتا ناک صاف کرنے کا منہ دھونے کا. آپ قرآن پڑھ کے سنا رہے ہو یہ یاد کہاں ہوا؟ کس استاد نے یاد کرایا؟ تمہارا استاد کون ہے؟ کہا استاد میرا کوئی نہیں ہے میری ماں فاطمہ ہے جس کو 18 سپارے یاد تھے. میں ماں کے شکم میں تھا. میری ماں تمام دنیا کے کاموں سے نمٹ کر جو ضرورت کے کام تھے رات کو اس وقت تک نہیں سوتی تھی جب تک 18 سپارے پڑھ لیا کرتی تھی. اللہ کے فضل سے میں نے ماں کے شکم میں اپنی ماں سے سن کر 18 سپارے. جب ماں حاملہ ہوتی ہے تو بیٹی فاضلہ ہوتی ہے اور جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا عبد القادر جیلانی ہوتا ہے. جب ماں فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا نیزے پر قرآن سنانے والا امام حسین ہوتا ہے. تو میری بہنوں اور بیٹیوں اگر چاہتی ہو کہ گھروں میں ولی پیدا ہو کوئی بڑی بات نہیں ہو جائے اللہ چاہے تو ایک تو غذا پاک رکھو. کسی کا حق ایک دانہ مت کھاؤ. اللہ کا کھاؤ اللہ کا کھا رہے ہو. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ کا قرآن کہتا ہے اور زمین پر رنگنے والی کوئی شے ایسی نہیں جس کی روزی کا ذمہ میرے ذمہ کرم پہ نہ ہو. جب روزی کا ذمہ اس نے لے لیا تو کسی کی جیبوں کی طرح تاک جھانک کرنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کسی کے دامن میں جھانکنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کسی کے کھیت کھلیانوں میں ہمیں جھانکنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی کے کاروباروں میں جھانکنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ارے جھانکنے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ تمہیں تو 5 وقت کا اعلان تمہارے علاقے کی مساجد سے ہوتا ہے حیا علی الصلاۃ آؤ نماز کے لیے. اور پھر مؤذن صاحب کہتے ہیں حیا علی الفلاح آؤ کامیابی کے لیے. تو تمہاری کامیابی کسی کے شو روم میں نہیں ہے. تمہاری کامیابی کسی کی فیکٹری میں نہیں ہے. تمہاری کامیابی کسی کی جیب میں ٹانک چھانک کرنے میں نہیں ہے. تمہاری کامیابی تمہارے رب کے گھر میں ہے جہاں سے تمہیں روز پکارا جاتا ہے. اور جب تم سو جاتے ہو سونے کے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے تو مؤذن صاحب کچھ اور کہہ دیتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم. یہ جو پڑے ہوئے نیند میں سو رہے ہو نا یہ بہتر نہیں ہے بلکہ وہ کہتے ہیں اس سے بہتر نماز ہے. اس کو سمجھو اور اس پر عمل کرو. حضور غوث پاک ماہ رمضان میں پہلی تاریخ کو پیدا ہوئے. پہلی تاریخ کو پیدا ہوتی روزہ رکھ لیا. کس نے رکھا؟ غوث پاک نے. قرآن یاد کر کے آئے روزہ رکھ لیا. جن کی 11ویں منا رہے ہو آپ شوق سے اور مناتے رہنا. غوث پاک نے روزہ رکھا. 1 رکھا 2 رکھے پورے مہینے کے رکھے. 29 تاریخ ہو گئی. لیکن یہاں پر ایک بات بڑی چھپی ہوئی ہے. اس عمر میں پتہ کہاں سے چل گیا ماہ رمضان ہے؟ پتہ چل گیا تو روزے فرض تھے ہی نہیں کیوں رکھ لیے؟ یہ خبر کہاں سے ہوئی؟ خبر وہاں سے ہوئی جس نے اپنے محبوب کا نور بنا کر جیلان میں اتارا.
اسی رب نے ان کو خبر کر دی تھی تجھے میں ولی نہیں ولیوں کا بادشاہ بنانے والا ہوں، تجھے میں ولی نہیں ولیوں کا سلطان بنانے والا ہوں، تجھے ولی نہیں ولیوں کا بادشاہ بنانے والا ہوں۔ چاند جب ماہ رمضان کا چاند طلوع ہو چکا ہے، روزے رکھے، 29 روزے پورے ہوئے۔ کون رکھ رہے ہیں روزے؟ پیدا ہوئی غوث پاک، پیدا ہوتی غوث پاک روزے رکھ رہے ہیں۔ غوث پاک نے روزہ رکھا، 1 2 3 29 روزے ہو گئے۔ 29 روزے رکھنے کے بعد اب خلفشار مچا، جو روزے نہیں رکھتے نا وہ سوچتے ہیں یار 29 کے ہو جائے تو بڑھیا، چاند جلدی سے چھوٹے یار، چھپ چھپ کے کھانا پڑتا، سامنے کھل کھل کے کھائیں گے۔ وہاں بھی شور مچا، 29 میں چاند کوئی کہتا ہو گیا، کوئی کہتا نہیں ہوا، بادل چھائے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا چلو بزرگوں کے گھر چلتے ہیں، ادھر چل کے معلوم کرتے ہیں۔ ان کے شہزادے تو پورے مہینے سے روزے رکھ رہے ہیں، ابھی بھی روزہ رکھا کہ نہیں؟ صبح ہوئی، لوگ فجر کی نماز کے بعد پہنچ گئے کہ حضور آپ کے یہاں جو شہزادے آئے ہیں روزہ رکھا ہے کہ نہیں؟ کبھی ان کی امی سے پوچھتے ہیں، امی جان سے پوچھا، پتا چلا آج بھی روزہ رکھا ہے۔ ارے جب غوث اعظم کی نگاہ ولایت کا یہ عالم ہے کہ آسمان پیدا ہوتے ہی آسمان کا طلوع ہونے والا چاند اپنی ماں کی گود سے دیکھ لے، غوث اعظم کی نگاہ کا یہ عالم ہے، ان کے علم کا یہ عالم ہے کہ پیدا ہوتے ہی یہ جان لے کہ میں جس وقت پیدا ہوا ہوں یہ ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے۔ ارے جب غوث اعظم کی نگاہ اور علم کا یہ عالم ہے تو رسول پاک کے علم غیب کا اور نگاہ کا عالم کیا ہوگا؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود کعبے کے بدر الدجا، تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الضحیٰ، تم پہ کروڑوں درود کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود، ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ درود شریف پڑھ کے بعد سنائیے لگ بھگ 1:45 بج رہے ہیں، اب آگے بولنے کی ہمت تو خوب ہے، انشاءاللہ صبح تک بول سکتا ہوں اور کھڑے کھڑے بول سکتا ہوں۔ یہ سب آپ کی دعائیں ہیں، لیکن آج کی گفتگو کو یہیں پر روکتا ہوں۔ اللہ پاک نے چاہا، غوث پاک کا کرم ہوا، غریب نواز کا فیضان رہا، تو پھر کبھی انشاءاللہ زندگی میں کرامات غوث اعظم بیان کریں گے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔